بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے نماز، تو نماز پڑھنے کا جو حکم رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے، ہمیں دیا ہے، وہ تقریباً 750 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا حکم فرمایا، اور 80 مرتبہ صریحاً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا حکم فرمایا۔ لیکن جو کہتے ہیں ہمارا یہ عذر ہے، ہمارا وہ عذر ہے، کیا ان کا عذر قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ قیامت کے دن دنیا میں بادشاہی کرنے والا شخص بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر عرض کرے گا، اے اللہ، تو نے مجھے سلطنت اور حکومت دی تھی، اس کا کام اتنا زیادہ تھا کہ سر کھجانے اور دانت خریدنے کی بھی فرصت نہیں تھی، پھر کس وقت میں نماز پڑھتا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بلاؤ۔ جب یہ دونوں دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھ، آخر یہ بھی بادشاہ تھے اور ان کی سلطنت تجھ سے زیادہ وسیع تھی، لیکن انہوں نے بھی نماز نہ چھوڑی، لہٰذا تو اس میں جھوٹا ہے۔ پھر ایک شخص حاضر ہو کر اپنی بیماری کا عذر کرے گا، فیقول المریض یا رب، پس بیمار کہے گا، یا رب، مجھے بیماری نے تیری عبادت سے روک رکھا تھا، یعنی کہ میں بیمار تھا، اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو حاضر کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالی سے فرمائے گا، اے بیمار، بتا، تو زیادہ بیمار تھا یا ہمارا ایوب؟ کئی سال بیمار رہنے کے باوجود ایک سانس بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اگر بیماری یاد الہی سے روکتی تو ایوب علیہ السلام کو بھی روکتی، مگر تو خود جھوٹا ہے جو بیماری کا بہانہ کرتا ہے۔ یہ نماز نہ پڑھنا تیری غفلت اور سستی کا نتیجہ ہے۔ حکم ہوگا، فرشتوں، اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ پھر ایک بے نماز حاضر ہو کر عرض کرے گا، الہی، میرے بال بچے بہت تھے، میں ان کی روزی کے سلسلہ میں سارا دن کام کرتا رہتا تھا اور نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا، ہمارے بندے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دربار الہی میں حاضر کرو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھ، تیری اولاد زیادہ تھی یا ہمارے نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کہ ان کے غم میں تو زیادہ مبتلا تھا یا یعقوب علیہ السلام؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام کئی سال روتے رہے اور ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، کمر جھک کے ہی بوڑھے ہو گئے، مگر نماز سے ایک گھڑی بھی غافل نہ ہوئے۔ رب ذوالجلال فرمائے گا، فرشتوں، یہ شخص جھوٹا ہے، لہٰذا اسے بھی لے جاؤ اور دوزخ میں داخل کر دو۔ پھر ایک بے نماز عورت بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر عرض کرے گی، مولا، میں اپنے خاوند کی فرما برداری میں مصروف رہتی تھی، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکی۔ حکم ہوگا، فرعون کی بیوی آسیہ کو حاضر کرو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بے نماز عورت، بتا، خاوند تیرا زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خاوند فرعون زیادہ ظالم تھا؟ دیکھ، آسیہ ایسے ظالم و جابر کی عورت تھی اور کیسی عبادت گزار تھی، لہٰذا تیرا خاوند والا عذر غلط ہے، تو خود غافل تھی اور غفلت کی وجہ سے تو نے نماز نہ پڑھی۔ حکم ہوگا، فرشتوں، اسے بھی لے جاؤ اور اس کو بھی جہنم میں داخل کر دو۔ حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو پہلے نماز ادا کر لیں، بعد میں باقی کام کریں، اور آپ تجربہ کر لیں کہ اگر آپ نماز ادا کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس میں برکت ہوگی۔ اور یاد رہے کہ نماز 1، 2 یا 3 نہیں بلکہ پوری 5 ادا کریں، اور کوشش کریں کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، یہ واقعہ اور تحریر آپ کو پسند آئے تو ضرور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور مزید اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔